السلام علیکم بچوں، آج کا سبق ہے گرامر میں، اردو گرامر پڑھا رہی ہوں۔ مستثنیٰ، مستثنیٰ کیا یعنی استثناء کیا گیا یعنی الگ کیا گیا، اس کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی۔ تو گرامر میں مستثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ جیسے بعض الفاظ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تانیث کی علامت ہوتی ہے، یعنی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے، لیکن تذکیر استعمال کیے جاتے ہیں۔ علامت تانیث کی پائی جاتی ہے، مؤنث کی پائی جاتی ہے، لیکن وہ تذکیر یعنی مذکر استعمال کیے جاتے ہیں، یا پھر مذکر کی علامت پائی جاتی ہے لیکن تانیث استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر مذکر ہے، کچھ ایسے الفاظ دکھنے میں لگتے ہیں لیکن وہ مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی لفظوں کو ہم مستثنیٰ کہیں گے۔ تو انہیں یہاں الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ کس تذکیر مستثنیٰ کون ہے اور تانیث مستثنیٰ کون ہے۔ تو جیسے دیکھیں تا کی علامت، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آخر میں جس میں تا آئیں گے، یہ تا علامت ہے تانیث کی یعنی مؤنث کی، لیکن یہ الفاظ مستثنیٰ ہیں یعنی مذکر ہیں، یہ تذکیر مستثنیٰ ہے یعنی مذکر ہیں۔ جیسے دوست، گوشت، درخت، گیت، وقت، شربت، یہ سب علامت ہے۔ آخر میں تا استعمال ہوا تو یہ تانیث ہو گیا، لیکن جب ہم ایسے الفاظ کچھ گنے چنے الفاظ ایسے ہیں جو علامت تانیث ہوگا لیکن یہ استعمال ہوں گے مذکر، جیسے دوست آیا، گوشت کھا لیا، درخت اونچا ہے، تو یہ مذکر استعمال ہو رہے ہیں۔ ویسے ہی یہاں دیکھیں یا ہے، یہ چھوٹی یا علامت تانیث ہے۔ یہ جہاں ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ جو یا جس میں چھوٹی یا لگتی ہے وہ تانیث یعنی مؤنث ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ مستثنیٰ ہیں یعنی اس کے بھی الگ کیا گیا ہے۔ جیسے قاضی، قاضی کے آخر میں دیکھیں یا استعمال ہوا ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، علامت تانیث ہے لیکن استعمال مذکر ہوں گے۔ منشی، مولوی، درزی، دھوبی، تیلی، باورچی، آدمی، موتی، جیسے موتی چمکیلا ہے، دہی کھٹا ہے، گھی اچھا ہے، جی، ہاتھی، پانی، یہ علامت سب الفاظ کے آخر میں یا دیا گیا ہے علامت تانیث کی، یہ تانیث کی علامت ہے ان الفاظ میں، لیکن یہ مذکر یعنی تذکیر استعمال ہوں گے۔ تو یہ تذکیر مستثنیٰ تھے، اب تانیث مستثنیٰ ہے۔ یا الف زبر یا، علامت تذکیر ہے یعنی مذکر ہے، یہ علامت مذکر ہے لیکن یہ الفاظ مستثنیٰ ہے، یہ بھی الگ کیا گیا ہے یعنی تانیث مشتمل ہے۔ جیسے ڈبیا، یا ہے ٹھلیا، یہ استعمال ہوں گے، یا علامت تذکیر کی ہے لیکن مستثنیٰ یعنی الگ کیا گیا ہے، یہ تانیث ہے۔ کچھ ایسے الفاظ الگ کیے گئے ہیں جو یہاں پر علامت تذکیر ہے لیکن جب اسے استعمال کیا جائے گا تو تانیث استعمال ہوگا۔ اب کچھ علامت تذکیر ہے، الف کے آخر میں کچھ ایسے الفاظ بتائے جاتے ہیں گرامر میں کہ آخر میں جب الفاظ کے الف ہو تو وہ مذکر ہوں، لیکن کچھ الفاظ جو الگ کیا گیا ہے، کچھ الفاظ مستثنیٰ ہے یعنی تانیث ہے۔ جیسے پوروا بہہ رہی ہے، پچھوا چل رہی ہے نا، سبھا، گنگا، سب کے آخر میں الف دیا گیا ہے۔ الف حالانکہ تذکیر کی علامت ہے لیکن یہ سب تانیث استعمال ہوں گے۔ جمنا، ادا، قضا، جفا، خطا، دعا، ہوا، دنیا، ان الفاظ کو اچھے سے بچوں یاد کر لیں کہ یہ کون سے الفاظ علامت تذکیر ہے لیکن وہ تانیث استعمال ہوگی۔ اسی طرح چھوٹی ہا، یہاں دیکھیں علامت تذکیر ہے، تذکیر کی علامت ہے، مذکر کی علامت ہے یہ، لیکن یہ الفاظ مستثنیٰ ہے، الگ کیا گیا ہے۔ جیسے راہ، نباہ، پناہ، آواز کے تقریباً تمام اسما تانیث مشتمل ہے، جتنی بھی آواز ہیں سب تانیث مشتمل ہوں گے، جیسے چھم چھم، ٹن ٹن وغیرہ۔ امید ہے بچوں مستثنیٰ تذکیر اور تانیث مستثنیٰ کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ میری گزارش ہے بچوں کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔